وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ شیخ صاحب، کیا اس حدیث میں مولا سے مراد دوست لینا غلط ہے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں مولا سے مراد مولا ہی لیا جائے گا، دوست نہیں، سردار کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولا علی کہنا چاہیے، حدیث کے مطابق حضرت علی نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیے، مولا کے 3 معنی ہیں۔ مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی مالک، اور مولا کا معنی دوست۔ اور یہ لفظ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی نہیں استعمال ہوا، بلکہ قرآن مجید میں یہ لفظ باقی مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارا مولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے، وجبریل اور جبریل اور صالح المؤمنین اور تمام نیک مومن۔ تو پھر اس کا معنی اگر یہی لیا جائے تو پھر تمام مومنین کو مولا ہی کہنا چاہیے، کسی کو اس کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ اس کے نام کے ساتھ مولا لگانا چاہیے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرا مولا ہے، جو میرا دوست ہے، تو وہ حضرت علی کا بھی دوست ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے۔ باقی اس لفظ سے یہ کہنا کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا ہی لگانا ضروری ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ بھی سورہ تحریم کی ہی آیت نمبر 2 ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم فإن اللہ هو مولاہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی مولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کو ہمیشہ مولا ہی کہا جائے گا؟ یہ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اور نام بھی ہیں۔ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے، لیکن ان کا نام علی بن ابی طالب ہے، تو اگر کوئی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور تمام صحابہ کرام کے لیے اس طرح سے استعمال ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ۔